أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 5ویں پارے کا تیسرا رکوع سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. عبادت صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے. سجدہ عبادت ہے، نظر و نیاز یہ عبادت ہے، منت ماننا یہ عبادت ہے. یہ صرف اللہ کے نام کی جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی جائز نہیں ہے. اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، اللہ کے اختیارات جیسے کسی کے اختیارات نہیں. اس لیے نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے ماں باپ یا تو جنت کے 2 دروازے ہیں اور یا دوزخ کے 2 دروازے ہیں. جو ماں باپ کو راضی رکھے گا جنت کے 2 دروازے کھل جائیں گے، اور جو ماں باپ کو ناراض کرے گا جہنم کے 2 دروازے کھلیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمہاری جنت ماں کے قدموں میں ہے، یعنی ماں کی فرما برداری میں ہے، اور جنت کا دروازہ باپ ہے. ماں جنت ہے لیکن جنت کا دروازہ وہ باپ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے. رب راضی تب ہوگا جب باپ راضی ہوگا. اگر باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے. دوسرے پارے میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ کیا جو مال ہم خرچ کریں وہ کس پہ خرچ کریں. اللہ نے سب سے پہلا حق بتایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے. ماں باپ پہ خرچ کرو، پھر آگے بیوی بچے ہیں ان پہ خرچ کرو، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پھر اگر اور گنجائش ہے تو پھر یتیموں مسکینوں پہ خرچ کرو. لیکن ہمارے ہاں معاملہ بالکل الٹ ہے. ماں باپ کو تو پوچھتے ہی نہیں. بیوی بچوں پہ خرچ کریں گے لیکن ماں باپ پہ نہیں کریں گے. پھر قریبی رشتہ داروں کو تو بالکل بھی نہیں پوچھتے. ہمیں تو یہی تجربہ ہوا ہے، یہی دیکھا ہے. سگے بہن بھائی تڑپ رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، نہیں پوچھیں گے. اور ویسے کہیں گے جی فلاں علاقے میں یتیم خانہ ہے، میں نے 2 بچوں کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے، ہر مہینے میں میں اتنا بھیجتا ہوں، ہر سال میں اتنی زکوٰۃ فلاں کو خرچ کرتا ہوں. اور بھائی تیرے اپنے بہن بھائی بیٹھے ہیں، قریبی رشتہ دار بیٹھے ہیں، ان کو پہلے پوچھو. اور رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا ڈبل ثواب ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک باندی کو آزاد کیا.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ اچھا ہوتا کہ یہ باندی تو اپنے ماموں کو دے دیتی، ایک صدقے کا ثواب بھی ہوتا اور ایک صلہ رحمی کا ثواب بھی ہوتا کہ رشتہ داری کا لحاظ رکھا ہے تو ڈبل ثواب ہوتا۔ پھر بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، نوجوان خاص طور پر، میرا باپ بڑا ظالم ہے، میری ماں بڑی ظالم ہے، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے بچوں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا۔ ماں باپ جو مرضی کرے، اولاد کو بے ادبی کا حق نہیں ہے، اختلاف کا حق ہے لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر بے ادبی کا حق نہیں ہے۔ ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ اگر وہ ظلم کرے تو پھر، تو آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگر تیرے ماں باپ ظلم کریں تب بھی تیری ذمہ داری ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے ماں باپ کیا کرتے تھے، تیرے ماں باپ کیسے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سے سوال یہ ہوگا تم ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس کا جواب دو۔ اپنے اعمال کا جواب ماں باپ خود دیں گے، ہم سے تو یہ پوچھو گی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ایسے تھوڑی امام الاولیاء بن گئے، ولیوں کے بھی امام، سکھ برادری سے تعلق تھا، اللہ نے ہدایت دی، مسلمان ہوئے، پھر پڑھا، دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، وہاں سے پڑھ کر فارغ ہوئے، انگریز کے خلاف تحریک چلائی۔ قیام پاکستان میں ہمارے علماء کا کردار ہے، انگریز ایسے نہیں بھاگا تھا، یہ جتنے وڈیرے اور جاگیردار بیٹھے ہیں نا، یہ تو غلام تھے انگریز کے، یہ تھوڑی بھگا سکتے تھے انگریز کو۔ ہندوستان سے انگریز کو بھگایا تو علماء نے بھگایا۔ تو لاہوری رحمت اللہ علیہ کو جیلوں میں ڈالا، ظلم و تشدد کیا، یہاں تک کہ سخت سردی کے موسم میں برف کے بلاک پہ لٹایا، ننگا جسم کر کے، اور دیکھا کہ جسم نیلا پڑ گیا سردی کی وجہ سے۔ پھر انگریز کہتا ہے احمد علی اب بتا ہمارے خلاف بولے گا؟ اور لاہوری، اس میں لاہوری نہیں تھے، ہندوستان میں تھے تو احمد علی کہلاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا انگریز سن، تو برف کے گولاکوں کے ذریعے میرا جسم ٹھنڈا کر سکتا ہے، میرا ایمان ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ اس نے تنگ آ کے پھر لاہور بھیجا تھا کہ یہاں سکھوں کی حکومت تھی، لاہور بھیج دو۔ اس کے ذہن میں یہ تھا اکیلا ہے، کوئی وہاں اس کا ہے ہی نہیں ہے، وہ جی مر جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ شیرا والا گیٹ چھوٹی سی مسجد میں آ کے بیٹھے تھے، اور لاہور میں پہلی مرتبہ درس قرآن کا آغاز میں لاہوری نے کیا تھا، درس قرآن دینا شروع کیا۔ کچھ لوگ آ کے بیٹھتے تھے، کچھ نے پھر پروپیگنڈا بھی کیا۔ شیرا والا گیٹ کا ایک بدماش آدمی تھا، اسے کسی نے کہا کہ یہ لاہوری ہے نا گستاخ رسول ہے، جاؤ اسے قتل کر دو۔ وہ اتنا لمبا چھرا لے کے آیا اور آ کر دیکھا کہ حضرت لاہوری درس دے رہے، اس کا چلو درس ختم کر لے پھر اس کا کام کرتا ہوں، بیٹھ گیا درس۔ اللہ کی شان، درس سنتے سنتے کایا پلٹ گئی۔ قرآن ہے نا، قرآن اپنے راستے خود بناتا ہے، وہیں قدموں میں گر گیا اور معافی مانگی، اور مجھے معاف کرتے، میں تو آپ کو قتل کرنے آیا تھا۔ تو حضرت لاہوری کی والدہ سکھ تھی، اسے کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ جب پڑھا رہے ہوتے تھے، درس دے رہے ہوتے تھے، تو بعض مرتبہ والدہ گھر سے نکلتی اور آپ کے سر پہ جوتے مارتی، آپ ہلتے بھی نہیں تھے۔ بعض مرتبہ شاگردوں نے کہا استاد جی یہ سکھنی آپ کو مارتی ہے، ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ہمارا خبردار، میری ماں کے بارے میں کچھ نہ کہنا، میری جنت ہے میری ماں، حالانکہ غیر مسلم ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ماں باپ نیک تھے یا برے تھے، مسلمان تھے یا کافر تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھا یہ جائے گا تم ماں باپ کے ساتھ کیسے تھے۔ قرآن و حدیث میں کہیں یہ شرط نہیں لگائی گئی کہ ماں باپ مسلمان ہوں گے تو خدمت کرو، مسلمان نہ ہو تو خدمت نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، اور صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء، عائشہ کی بہن ہیں۔
لیکن یہ اور ماں سے ہیں، حضرت عائشہ دوسری ماں سے ہیں۔ حضرت اسما کی جو ماں تھی انہیں کلمہ نہیں پڑا تو صدیق اکبر نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد پھر ام رومان سے نکاح کیا جن سے حضرت عائشہ پیدا ہوئی۔ تو وہ جو حضرت اسما تھی وہ تشریف لائی، یا رسول اللہ میری ماں میرے پاس آئی ہے، وہ کافرہ ہے، میں نے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا کہ پہلے میں نبی سے مسئلہ پوچھوں پھر آپ کو بتاؤں گی، میرے کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ تمہاری ماں ہے، اسے گھر میں داخل کرو، اس کی خدمت کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بیٹی کہہ رہی ہے کہ وہ کافرہ ہے، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک ماں کافرہ ہے، تیری تو ماں ہے نا، اسے گھر میں لاؤ، خدمت کرو اس کی۔ آج ہمارے نوجوانوں کو زیادہ اشکال یہی ہوتا ہے، وہ جی باپ نماز نہیں پڑھتا، باپ نیک نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ باپ جیسا بھی ہے، ماں جیسی بھی ہے، تمہاری جنت تو یہی ہے نا، کیوں اپنی جنت کو برباد کرتے ہو؟ آج کل ایک اور لڑائی بھی چلتی ہے، باپ نے کہہ دیا بیٹا تھوڑے پیسے تو دے، اب کو 2-4 ہزار 5,000 پکڑا دیا، اب لکھ رہا ہے باپ کو میں نے اتنے پیسے دیے، پھر بعد میں حساب کرتا ہے ابا جی میں نے اتنے پیسے دیے تھے، پیسے مانگ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی اپنے گھر کا راشن، کھانے پینے کی چیزیں اپنے والد کو پکڑا کے گئے، کیونکہ عرب کا رواج ہے گھر الگ الگ ہوتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہے کہ جب تک اپنے بیٹوں کی شادیاں نہ ہو، آگے پوتے پوتیاں جوان نہ ہو تو الگ ہی نہیں کرتے، وہاں تو شادی الگ گھر میں ہوتی ہے، جوان ہوا اپنا الگ گھر بسا لو بس جاؤ۔ تو انہوں نے کچھ راشن اپنے والد کو دیا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپسی پہ لے لوں گا، تو 2 مہینے کے بعد واپس آئے، لمبے سفر ہوتے تھے، اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے، تو آئے کہا ابا جی وہ راشن، تو بوڑھے صحابی نے کہا بیٹا میرے حالات خراب ہو گئے تھے وہ میں نے کھا لیا۔ اب یہ نوجوان صحابی گرم ہو گئے، میری امانت میں خیانت کی، میرے پوچھے بغیر کیسے استعمال کر لیا؟ ان بوڑھے صحابی نے کہا بیٹا میں نے کسی غیر کو نہیں کھلایا، تیری پھوپھیوں کو کھلایا یا تیری بہنوں کو کھلایا، غیروں کو تو نہیں کھلایا۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے میری امانت چاہیے۔ اب بوڑھا باپ کہتا ہے کہاں سے لاؤں؟ نوجوان صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہوں۔ اب یہ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ اپنے باپ کو، میں دونوں کی بات سنوں گا تو فیصلہ کروں گا نا، بلاؤ اپنے باپ کو۔ ادھر بوڑھا باپ دل ہی دل میں عربی میں اشعار کہہ رہا ہے، زبانی عربی تھی ان کی، اور ان کا تو بچہ بچہ شعر کہتا تھا، تو وہ اشعار کہہ رہے ہیں۔ ادھر وہ نوجوان پہنچا، ابا جی اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، وہ دونوں وہاں سے چلے ہیں، نبی کے پاس آنے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا۔ یا رسول اللہ وہ بوڑھا صحابی آپ کا آئے گا نا، اسے کہنا کہ پہلے وہ اشعار سناؤ جو تو نے دل ہی دل میں کہے ہیں۔ وہ جب آئے تو اللہ کے نبی نے پہلا سوال یہ کر دیا آپ نے جو دل میں اشعار کہے وہ تو سناؤ۔ وہ بوڑھے صحابی رو پڑے، واہ میرے مولا، میرے پہنچنے سے پہلے میری باتیں اپنے نبی تک پہنچا دی۔ انہوں نے اشعار کہتے تھے، خلاصہ یہ تھا کہ بیٹا آج تو جوانی کے نشے میں باپ سے لڑ رہا ہے، تجھے وقت یاد نہیں، تو چھوٹا سا تھا، تجھے تکلیف ہوتی تھی، ہم ساری رات جاگتے تھے، نہ تیری ماں سوتی تھی نہ میں سوتا تھا۔ بیٹا تجھے وقت بھول گیا کہ جب تو پیشاب کر دیتا تھا بستر بھیگ جاتا تھا، بھیگی ہوئی جگہ پہ ہم لیٹتے تھے، خشک جگہ پہ تجھے لٹاتے تھے۔ آج جوانی کے نشے میں باپ سے لڑ رہا ہے۔ بیٹا اتنی چیزیں جو لوگ ہمسایوں کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان صحابی کے گریبان پکڑا، الفاظ سنیے گا نوجوانوں، انت ومالک لابیک، نوجوان سن، تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا کوئی حق نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اور آج بیٹا باپ سے لڑ رہا ہوتا ہے،
اور پھر باپ کی چیزوں پہ لڑ رہے ہیں. آج کل تو المیہ ہی ہے, ابا مرتا بھی نہیں, جائیداد بھی تقسیم کرتا, حصے کر, میرا حصہ مجھے دے, یہ باپ سے لڑ رہا ہے. یہ کون سی دینداری ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایک واقعہ بخاری شریف میں ہے, اور آپ نے بھی شاید پڑھا ہو. جب ہم کسی زمانے میں اسکول پڑھتے تھے تو تیسری کی کتاب میں, اردو کی کتاب میں ایک مضمون ہوتا تھا, غار کا پتھر. 3 دوست بنی اسرائیل کے جا رہے تھے, بارش شروع ہوئی تو غار کے اندر چلے گئے. ایک پتھر آگے آ گیا, غار بند. بارش رکی تو باہر کیسے آئے؟ اب سمجھ گئے کہ مرتے ہیں, اب کسی کو کیا پتا ہم کہاں ہیں. پھر تینوں نے کہا اپنی زندگی کا کوئی اچھا کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہو, اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کروں. تو ان میں ایک نوجوان ایسا تھا جس نے یہ کہا, اے اللہ, آپ کو تو پتا ہے کہ میں بکریاں چراتا ہوں اور شام کو واپس جب گھر لاتا ہوں تو دودھ نکال کے پہلے ماں باپ کو پلاتا ہوں, پھر اولاد کو پلاتا ہوں. ایک دن مجھے دیر ہو گئی, دیر سے میں گھر آیا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے. میں نے دودھ نکالا, بچے رو رہے تھے کہ ہمیں دودھ دے دو. میں نے کہا نہیں, جب تک میرے ماں باپ نہیں پئیں گے تو میں نہیں دوں گا. میں دودھ کا پیالہ لے کے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا. جب ان کی آنکھ کھلی, انہوں نے دودھ پیا, اس کے بعد میں نے بچوں کو دودھ پلایا. اے اللہ, اگر یہ عمل آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے یہاں سے نکلنے کا کوئی ذریعہ بنا دیجیے. پتھر ہٹ گیا. تو یہ ہے اسلام. ماں باپ کے لیے پہل ہے, بیوی بچوں کے لیے بعد میں ہے. میں کئی بار کہہ چکا ہوں, کہتا رہتا ہوں, شاپنگ کرنے جاتے ہیں, بیوی بچوں کی پسند کی چیزیں ہوتی, جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیا ٹھیک ہے جی. بیوی کہہ رہی ہے 15,000 کا سوٹ ہے, یہی لینا ہے, ٹھیک ہے لے لو. اور ماں باپ کے لیے لاتے ہی نہیں. انہیں کیا ضرورت ہے, تو بوڑھے ہیں, ان کی کون سی خواہشات ہے. اور اگر کبھی کوئی لائے بھی تو آپ سب اسی معاشرے میں رہتے ہیں کہ 500, 700, 800, 1000 والا سوٹ لے جائیں گے. اچھا سوٹ, بوڑھے ہیں, انہوں نے کیا کرنا. اور بعض تو صاف کہہ دیتے ہیں میری لائی ہوئی چیز میری ماں کو پسند نہیں آتی یا میرے باپ کو پسند نہیں آتی. کیوں؟ وہ بوڑھے ہو گئے, تو جوان ہو گیا, بال بچے دار ہو گیا, تجھے آج تک اپنے ماں باپ کی پسند کا نہیں پتا. نہیں پتا, پوچھ رہے نا ماں سے. ادھر منگنی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے ہی اس سے تو رنگ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بارات میں کس رنگ کا سوٹ پہنوں, ولیمے پہ کس رنگ کا سوٹ پہنوں. ادھر تو پسند پوچھی جا رہی ہے اپنے پہننے کے لیے, اور ادھر ماں باپ سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کی پسند کیا ہے, یا اتنے عرصے میں تجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے ماں باپ کی پسند کیا ہے. خدارا اپنی آخرت برباد نہ کرو. چاہے آپ کو اللہ نے 100 روپے کی توفیق دی ہے نا, ماں باپ کو دعا دے, میں نہیں کر سکتا ہوں, غریب ہوں, کوئی بات نہیں, ماں باپ دعائیں دیں گے. اگلا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. آپ لے آئے کوئی سوٹ, دیا ماں کو, ماں نے سوچا میری فلانی بیٹی غریب گھر میں ہے, اس کا میاں غریب ہے, نئے کپڑے بنا کے دے نہیں سکتا, آگے عید آ رہی ہے, اس نے چھوٹی بچی کو دے دیا. آپ نہیں پوچھ سکتے اماں میں نے سوٹ دیا تھا, تو نے آگے کیوں دیا. آپ نے دے دیا, آپ کا فرض پورا ہو گیا. اب ماں باپ کا اختیار ہے, جس کو چاہے دے دے, آپ نہیں پوچھ سکتے اور آپ کو پوچھنا بھی نہیں چاہیے. لیکن جو چیز لاؤ پہلے ماں باپ کے لیے لاؤ, ماں باپ کے سامنے پیش کرو. اور ماں باپ اتنے جاہل نہیں ہوتے کہ آپ کوئی چیز پیش کرے وہ ساری خود رکھ لیں, تیرے بھی بچوں تک نہ جانے دے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو آج کل نوجوان چھپا چھپا کے چیزیں لاتے ہیں نا, اپنے کمرے تک, بیگم تک پہنچے, ماں باپ کو ہوا نہ لگے. اس سے بہتر ہے جو بھی لائے ہو, جتنا بھی لائے ہو, ماں باپ کے آگے رکھ دو. میں بچوں یہ لایا تھا, آپ پہلے, پہل آپ کی. ماں باپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, 1-2 چمچ لگائیں گے, بیٹا لے جا بچوں کے لیے. تو دعائیں کرو ماں باپ کی.
میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا، پھر سناتا ہوں. ماں باپ کی دعائیں جنت میں نبی کا ساتھی بنا دیتی ہے. اور آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا، مولانا طارق جمیل صاحب دامن برکاتہم بھی بیان میں یہ واقعہ بہت سناتے ہیں. میں بھی کئی بار واقعہ سنا چکا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، مجھے بتا دے میرا ساتھی کون ہوگا. اللہ نے فرمایا فلاں محلے میں جاؤ، وہاں ایک کسائی ہے، وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے. آپ چلے گئے. وہ نہیں پہچانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ ہیں. بعض وقت کلمہ پڑا ہوتا ہے، نہیں پہچانتا. موسیٰ علیہ السلام دکان پہ چلے گئے، بیٹھے رہے. جب دکان بند کرنے کا وقت آیا، اس نے تھوڑا سا گوشت تھیلے میں ڈالا، چل پڑا. آپ بھی پیچھے بھی چل پڑے. جب وہ گھر میں داخل ہونے لگا تو آپ نے کہا بھائی مجھے اجازت ہے میں تیرے گھر میں داخل ہو جاؤں. اس زمانے میں اتنا وہ تکلف تو ہوتا نہیں تھا. انہوں نے کہا جی آ جائیں. آپ ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے. اب وہ آدمی چولہے کے پاس جاتا ہے، ہنڈیا پکا رہا ہے، آٹا گوندھ رہا ہے، روٹی بنا رہا ہے. پھر آتا ہے بوڑھی سی عورت ہے، بہت کمزور سی، اسے اٹھاتا ہے، گود میں بٹھاتا ہے، لقمے بنا کے اسے کھلا رہا ہے. جب اسے روٹی کھا لی تو رومال سے اس کا منہ صاف کرتا ہے. پھر وہ عورت کچھ بولتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام تک آواز نہیں جاتی. آپ نے بلایا ادھر آؤ، یہ کون ہے؟ اسے کہا یہ میری ماں ہے، خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اسے میں خدمت کرتا ہوں. اچھا یہ بتاؤ یہ کھانے کے بعد کیا کہہ رہی تھی؟ کہتا چھوڑے، ماں تو ماں ہوتی ہے، کچھ بھی کہہ سکتی ہے. نہیں پھر بتاؤ. اب اس کو نہیں پتا کہ یہ موسیٰ ہے، اور بتانا بھی نہیں چاہتا کہ ماں کتنی بڑی دعا دے رہی ہے. آپ نے کہا نہیں بتاؤ کیا کہتی ہے. اس نے کہا جب بھی کھانا کھلاتا ہوں میری ماں کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں، تیری ماں کی دعا قبول ہوگی تیرے حق میں. ماں کی دعا جنت میں نبی کا ساتھی بنا دیتی ہے، تو کیا ہماری غربتیں ماں کی دعا سے دور نہیں ہو سکتی؟ کیوں ہم دائیں بائیں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ ماں باپ سے بڑا ولی کوئی نہیں ملے گا آپ کو. جاؤ جہاں مرضی دھکے کھا لو، جتنی مرضی دعائیں کروا لو، آپ کے حق میں جتنی دعا ماں باپ کی قبول ہو سکتی ہے کسی اور کی نہیں ہو سکتی. لوگ جا رہے ہیں ننگے پاؤں. کیوں جی؟ فلاں پیر صاحب ہے جی میں ان کے پاس جاتا ہوں، ہر سال ننگے پاؤں جاتا ہوں. اتنے ہزار روپے کے گفٹ لے کے جا رہا ہے، تحفے تحائف لے کے جا رہا ہے. تیرے اپنے گھر میں ماں باپ جو ولی ہیں وہ بیٹھے ہیں، تیرے لیے تو ولی وہ ہیں. ان سے دعا لے، ان سے دعا نہیں لے گا. غیروں سے کوشش کرتا ہے جا کے دعا لینے کی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا. ایک بوڑھی آ رہی ہے، اسی طرح بیٹھے ہیں، نبی کا چہرہ ادھر ہے، صحابہ کا قبلہ کی طرف ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام اٹھے، اس بڑھیا کی طرف گئے. صحابہ کی نظر تو پڑی. جب وہ بڑھیا قریب پہنچی تو اللہ کے نبی نے اپنی کملی، جسے ہم ناتوں میں پڑھتے ہیں نا کالی کملی والا، وہ کملی چادر، نبوت والی چادر، وہ اتاری، نیچے بچھائی، اس بڑھیا کو بٹھایا. پھر خود بیٹھے باادب سر جھکا کے باتیں کرتے رہے، سنتے رہے. کچھ دیر کے بعد وہ بڑھیا اٹھی، پھر آپ بھی اٹھے. وہ جب چل پڑی آپ نے چادر جھاڑی، پھر کندھوں پہ رکھی، آگے. اب صحابہ نے کہا یہ کون عورت ہے؟ اتنا پروٹوکول، اتنی عزت، اور دے کون رہا ہے؟ جو اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑے، اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑے، اتنا پروٹوکول. یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ فرمایا یہ میری وہ ماں حلیمہ سعدیہ ہے جسے مجھے دودھ پلایا، جس نے دودھ پلایا، اس کی یہ عزت. اور جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے پھر جنم دیا، اس کی کیا عزت ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نے عشاء کی نماز کی نیت باندھی ہوتی اور میری ماں مجھے آواز دیتی، میں نماز توڑ کے اپنی ماں کے پاس جاتا. یہ نبی فرما رہے ہیں میں نماز توڑ کے ماں کے پاس جاتا. اور آج ڈرامہ چھوڑ کے نہیں جاتے، گیم چھوڑ کے نہیں جاتے، میچ چھوڑ کے نہیں جاتے. ماں بلائی یہ بلاتی رہے، باپ بلا رہا بلاتا رہے، پرواہ کوئی نہیں. اور یہ قیامت کی نشانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ یہ ہے
इंसान अपने बाप की बात नहीं मानेगा, दोस्त की मानेगा। बाप कहता रहता है बेटा ये ना कर, ये ना कर, ये ना कर, उठ जा, नहीं उठ रहा। अचानक मैसेज आएगा, छलांग मार के जा रहा है, किधर जा रहा है? दोस्त का मैसेज आया। बाप से ज्यादा इज्जत दोस्त को दे रहा है, ये क़यामत की निशानी है। तो इसलिए माँ और बाप या तो जन्नत के दो दरवाजे हैं या जहन्नुम के दो दरवाजे हैं। इसलिए माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, उनके सामने उफ तक नहीं करनी। 15वें पारे में है ना, फला तकुल लहुमा उफ, उफ भी नहीं करनी। ये उफ का लफ्ज समझाने के लिए है, इससे कोई छोटा लफ्ज होता अल्लाह उससे बात करते। और ये उफ कैसे है? जैसे बाप कुछ बात कह रहा है और मैं सुन रहा हूं, सुनते सुनते इतना सा, अल्लाह कहते हैं ये भी करने की तुम्हें इजाजत नहीं है। माँ बाप की बात पर नागवारी का इजहार करना भी जायज नहीं है। हम अपने गिरबानों में झांके कि हम किधर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम माँ बाप के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। एक साहबी आते हैं, या रसूलल्लाह मैं जिहाद पे जा रहा हूं। आपने पूछा तेरे माँ बाप? जी हैं, बूढ़े हैं। कोई खिदमत करने वाला है उनकी? नहीं या रसूलल्लाह मैं अकेला हूं। फरमाया जाओ जिहाद पे नहीं जाना, माँ बाप की खिदमत करो। अगर माँ बाप की खिदमत करने वाला कोई और नहीं है, बाद दफा होता है बेटा एक ही होता है, या दो बेटे हैं, एक बहुत दूर है एक करीब है, तो उसके लिए जिहाद पे जाना जायज नहीं। क्यों? तेरा जिहाद ये माँ बाप की खिदमत है। और आज लोग छोड़ के चले जाते हैं। अल्लाह वारिस है जी, अल्लाह वारिस है। जो अल्लाह वारिस है उसी अल्लाह ने नबी के जरिए तबलीग की है ना, उसी रब ने समझाया है कि सारे काम छोड़ो, माँ बाप की खिदमत ये पहले है। और हम लोग बाकी कामों को दीन का काम समझते हैं, माँ बाप की खिदमत को दीन का काम नहीं समझते। अगर माँ बाप को संभालने वाला कोई ना हो तो हज भी फर्ज नहीं होता। जाओ किसी मुफ्ती से पूछो। वैसे हज फर्ज हो गया, माल है जा सकता है, लेकिन माँ बाप इतने बूढ़े हैं कि उन्हें संभालने वाला कोई नहीं, तो हज पे जाना फर्ज नहीं, पहले माँ बाप को संभाल। तो इसलिए अपनी मर्जी का दीन नहीं होना चाहिए। दीन वो है जो अल्लाह के नबी ने बताया। मेरी मर्जी है कि मुझे माँ बाप अच्छे नहीं लगते, उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, नहीं मैं कौन हूं ये दीन बनाने वाला? मेरे नबी ने जो दीन बताया है वो असल दीन है। फिर अल्लाह फरमाते हैं वबिज़िल कुर्बा, करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ। करीबी रिश्तेदार हमसाया हो उसके साथ अच्छा सलूक करो। एक है रिश्तेदार, उसके साथ भी सलूक। एक तुम्हारा हमसाया बन गया और है भी रिश्तेदार, इसके साथ भी अच्छा सलूक करो। और हमसाया है, रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हमसाया तो है, उसके साथ भी अच्छा सलूक करो। वस्साहिब बिल जंबी, तुम्हारे साथ बैठने वाला हमसाया। आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, आपकी सीट पे दूसरा साथ बहुत बैठा हुआ है, वो इस वक्त आपका हमसाया है। आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, आपका कुलीग आपका हमसाया है। आप किसी जगह जा रहे हैं, 3-4 आदमी इकट्ठे हैं, तो ये नहीं कि मैं चौड़ा होके बैठूं, दूसरे को जगह भी ना दो, वो हमसाया है आपका। इसी तरह नमाज में हुक्म क्या है? सजदे में जाओ तो ये बाजू बाडी से दूर रखने हैं, जमीन से उठाने हैं, सिर्फ हाथ जमीन पे होना चाहिए। बाल लोग बाजू बिछा लेते हैं, ये गलत है। हुक्म क्या है? हाथ जमीन पे हो, बाजू उठा हुआ हो, ये जमीन पे भी ना लगे, बाडी से भी नहीं लगे, खुलने चाहिए, ये है तरीका। लेकिन जमात में क्या तरीका है? तुम्हारे दाएं बाएं जो नमाजी खड़े वो तुम्हारे हमसाए हैं, इतने बाजू न खोलो कि उनको तकलीफ हो। अब इन हमसायों का भी ख्याल करना है। अब बाजू बेशक समेट लो, लेकिन दाएं बाएं नमाजी को तकलीफ ना हो। ये कितना प्यारा दीन अल्लाह ने हमें दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील जब भी मेरे पास आते हमसायों की ताकीद करते, यहां तक कि मुझे खतरा हो गया कि हुक्म आएगा कि तेरी विरासत में हमसाया भी हिस्सेदार है। इतना मुझे खतरा हुआ कि शायद हमसाया को विरासत में हिस्सेदार बना दिए।
پھر آپ نے فرمایا ہمسائے بعض وہ ہیں جن کا ایک حق، بعض وہ جن کے دو حق، بعض وہ جن کے تین حق. کیسے؟ آپ کا ہمسایہ لیکن کافر ہے، ہمسایہ ہونے کی وجہ سے ایک حق اس کا بنتا ہے، اسے تکلیف نہ پہنچانا. اگر مسلمان ہے تو پھر دو حق ہو گئے نا، ہمسایہ بھی ہے مسلمان بھی ہے، اسلامی بھائی بھی ہے، ہمسایہ بھی دو حق ہو گئے. اگر رشتہ دار ہے تو اس کے تین حق ہیں کہ وہ آپ کا ہمسایہ بھی ہے، آپ کا اسلامی بھائی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. تین حق. اور ہم معاملے الٹ رکھتے ہیں، غیر ہو ہمارا سلوک اچھا ہوگا، رشتہ دار ہوگا تو سلام کلام بھی ختم ہے، ہمارا معاملہ الٹ ہے. اس لیے ہمسایوں کا بھی خیال رکھنا. وابن السبیل، مسافر آ جائے تو اس کا بھی خیال رکھنا. وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں اور باندیوں کا خیال رکھنا. آج کل غلام باندیاں نہیں ہیں تو اپنے نوکروں کا بھی خیال رکھنا ہے، جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، بے شک درجے میں آپ سے چھوٹے ہوں گے لیکن ان کے ساتھ بھی حسن سلوک. اور جن بزرگوں کے ہم نام لیتے ہیں ہم نے کبھی ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں. مجھے پچھلے اتوار ایک صاحب ملے، ان کے جب میں پولیس میں ہوں اور کھانا کھاتے ہیں تو بعض کرسچن بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں. میں کہا کھانا کھلاؤ، کیا حرج ہے اس میں؟ کہتے بعد وہ کہتے ہیں ان کو کھانا نہیں کھلانا. میں کہا نہیں، ایسی بات نہیں، کھلاؤ کھانا. کہتا میں تو اسی نیت سے کھلاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے. بہت اچھی بات ہے. ملتان جامع خیر المدارس کا سالانہ جلسہ، امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر کے آئے، کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ 50 لوگوں میں دسترخوان لگ رہا ہے. وہ تو زمانہ ایسا تھا کہ مہمان کو سادی سی روٹی جو ہوتی تھی کھلا دیتے تھے، غربت کے دور تھے. تو شاہ جی کے آگے جب کھانا رکھا، اکیلے بیٹھے تو سامنے دیکھا جھاڑو لگانے والا بھنگی، اسے بھنگی کہا جاتا تھا، کرسچن ہوتے تھے پہلے. اس کو بلا لیا، ادھر وہ آ گیا، بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ. اب وہ ڈر رہا ہے، نہیں 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 میں نہیں کھا سکتا، میں کیا ہو گیا، میں جو کہہ رہا ہوں بیٹھو. اب وہ ڈر رہا ہے. آپ نے خود سالن میں سے ایک آلو توڑ کر نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا. جب اس کے منہ میں ڈالا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہنے لگا شاہ جی یہی ٹھہرو میں آتا ہوں. گھر گیا، بیوی بچوں کو لایا، کہتا شاہ جی اتنی محبت تو مجھے کسی نے دی، پہلے ہمیں کلمہ تو پڑھا دو. یہ محبت چاہیے. آج غیروں کو بھی محبت دو گے تو اللہ انہیں ایمان کی دولت دے دے گا. ہم اپنے کو بھی نہیں دیتے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے چکر میں پھر رہے ہیں. نوکروں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ڈرائیوروں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. خود اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہیں، ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا ہے، بلکہ اسے اجازت نہیں ہوتی بیٹھنے کی، کہتے باہر کھڑا رہنا، تمہیں گاڑی لاک کر دی، باہر کھڑا رہے. اب وہ 4 گھنٹے سے اے سی والے کمرے میں، وہ دھوپ میں گرمی میں مر رہا ہے، اسے نہیں اندر بٹھا سکتے. خود کھا پی رہے ہو، چائے پی رہے ہو، شربت پی رہے ہو، وہ بیچارہ پیسہ باہر کھڑا ہے، کبھی کہا کہ میرے ڈرائیور کو بھی چائے پلاؤ. ہمیں بھی حالات پہنچتے ہیں. اکثر یہ ڈیفنس والے لوگ وہاں کے کک بتاتے ہیں باورچی کہ جی کہتے ہیں جی آج فنکشن ہے، مہمان آ رہے ہیں، 10-12 قسم کی ڈشیں پکواتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پکا رہے ہیں، سارا دن گرمی میں ڈشیں پکا 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 کے رکھ دی. جب ہمارے کھانے کی باری آئی تو کہتے ہیں فریج میں وہ سالن رکھا ہوا کل والا، وہ گرم کر کے کھا لو. وہ جو ڈشیں پکائی ہیں اس میں سے چکھانا بھی دوبارہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی حضرت عائشہ سے، عائشہ جب کبھی گوشت پکاؤ تو تھوڑا شوربہ زیادہ کر لینا، اس کی خوشبو ہمسایوں کے گھر جائے گی، ان کے بچے تڑپیں گے. اگر گوشت نہ بھی دے سکو تو شوربہ تو دے دینا ان کو، یعنی کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی دے دو. اور اب یہ روایات ہماری ختم ہوتی جا رہی ہیں. بہترین ڈشز گھروں میں پک رہی ہوتی ہیں، ہمسایوں کو پتہ ہے، ہمسایوں کے بچوں کو پتہ ہے، لیکن ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ کچھ ہمسایوں گھر ہی بھیج دیں یا اپنے نوکروں کو کچھ دے دیں. تو وما ملکت ایمانکم، اپنے جو ماتحت لوگ ہیں نا ان کا بھی خیال کرو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، اترانے والے، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. جو بخل کرتے ہیں
औरों को भी बुखल का हुक्म देते हैं, अल्लाह के दिए हुए को छुपाते हैं, अल्लाह इनको भी पसंद नहीं करता। इसकी मिसाल पता है क्या? खुद भी बुखल करते हैं, दूसरों को बुखल का हुक्म देते हैं। मसलन किसी ने क्या दिया, यार मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं तो जाहिर है उनके खाने पीने का खर्चा है, तो चलो कुछ पैसे तुम निकालो, कुछ मैं निकालता हूं, पैसे दे आते हैं। आप खुद देने नहीं, कहते हैं ना ना छोड़ पड़े, तुम्हें नहीं पता बड़ा पैसा है मदरसे वालों के पास, वो चाहे भूखे बैठे हो, बड़ा पैसा मदरसे में, छोड़ पड़े। अब खुद भी नहीं दे रहा, दूसरे को भी तरगीब नहीं दे रहा। ये है बुखल, और दूसरों को भी बुखल का हुक्म दे रहा है, और अल्लाह के दिए हुए को छुपा रहा है। इससे क्या मतलब है? एक सहाबी आए, कपड़े फटे हुए थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पैसे पकड़े, ये लो नया सूट ले लो। उनके या रसूलल्लाह अल्लाह का दिया बड़ा है मेरे पास। आप नाराज हुए, गुस्से हुए, फरमाया जब रब का दिया बहुत है तो तेरे जिस्म से नजर क्यों नहीं आता? आज हम करोड़ों रुपया छुपा छुपा के रखते हैं, अपने जिस्म पे नहीं लगाते, अपना लिबास अच्छा नहीं पहनते, अपनी सवारी अच्छी नहीं रखते। जब रब का दिया है तो अच्छी सवारी रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, ये रब की नेमत का शुक्र अदा करना है। तो अल्लाह कहते हैं जो रब ने तुम पे फजल किया ना, उसे छुपाओ नहीं, उसका इजहार होना चाहिए। ये अल्लाह के नबी की तालीम है। तकब्बुर नहीं होना चाहिए कि मैंने सूट ऐसा पहना, किसी का ऐसा नहीं ना। यूं कहो कि अल्लाह का दिया हुआ है, मैं उसकी नेमत का शुक्र अदा करने के लिए अच्छा लिबास पहन रहा हूं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह खद्दर का सूट पहनते थे, मामूली कपड़ा वो पहनते थे, लेकिन जूता उस जमाने में जो 1000 दिरहम का होता था वो पहनते थे, बहुत महंगा। किसी का हजरत ये समझ नहीं आती, कपड़े सादे से हैं, जूता इतना महंगा है। फरमाया कपड़े सादे पहनता हूं अपनी तबीयत के लिए कि मेरे नफ्स में तकब्बुर ना आए, और जूता महंगा इसलिए पहनता हूं कोई मुझे फकीर समझ के इमदाद न दे, उसे पता चले रब का दिया बड़ा कुछ है इसके पास। और हमारे यहां जितना मालदार होगा ना उतना ही फकीर नजर आएगा, जितना मालदार होगा उतना ही वो फकीर नजर आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, फरमाया इसका माल वो है जो उसने खा लिया, पहन लिया, ये आगे भेज दिया, सदका कर दिया, रब के यहां चला गया, ये इसका माल है। आज सांस निकल जाए ये माल इसका नहीं, इसकी औलाद का माल है। आज वारिस बांट लेंगे आपस में, कोई नहीं पूछेगा फिर। इसलिए अपने हाथों से जो अल्लाह के नाम पे दे लेंगे, या अच्छा पहन लेंगे, अच्छा खा लेंगे, ये अपना माल है। तो अपने माल पे अपना हक तो होना चाहिए ना, कि अपना ही हक कोई नहीं। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की सही समझ नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ऐ अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह दर्स कुरान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह बीमारों को सेहत कामिला नसीब फरमा, बेरोजगारों को हलाल रिज़्क नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जितने मुसलमान दुनिया से जा चुके सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा, जन्नत में आपकी रफ़ाक़त नसीब फरमा, आपके दस्त मुबारक से हौज़ कौसर का पानी पीना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जैसे आज हम आपके घर में आपके कुरान के नाम पर इकट्ठे हैं, ऐ अल्लाह हम सबको जन्नत में भी इकट्ठा फरमा दे। ऐ अल्लाह महज अपने फज़ल व करम से हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।